سچویشن ہے. اب اگر عراق پہ حملہ ہوتا ہے جیسا کہ ہونے جا رہا ہے، فوری طور پہ کیا امپیکٹ ہوگا پاکستان پہ اس وقت؟ جی میں شاید بھائی اسی پہ آ رہا تھا کہ اس وقت ایک سب سے بڑی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نیشنل انٹیگریشن موجود نہیں ہے، اور اس نیشنل انٹیگریشن کے نہ ہونے سے جو بھی نعرے لگ رہے ہیں وہ ملک کے لیے نہیں لگ رہے، ملک کے مفاد کے لیے نہیں لگ رہے، بلکہ سیاست ہو رہی ہے ان نعروں پر. ملک کی مفاد عزیز نہیں ہے، پارٹی یا ذاتی مفادات یا اقتدار کے مفادات عزیز ہیں. تو یہ جاننے کے لیے کہ پاکستان پر اثرات کیا ہوں گے، اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم دیکھیں پاکستان کرۂ ارض پر کہاں واقع، اس کی جغرافیائی جیو پولیٹیکل سچویشن کیا ہے اور جیو اسٹریٹجک پوزیشن اور سچویشن اس کی کیا ہے، ہمیں اس کا جاننا ضروری ہے. اب ہم دیکھیں کہ پاکستان جو ساؤتھ ایشیا ریجن میں واقع ہے اس کا ہم پہلے جائزہ لیتے ہیں، اور پھر ہم اس کو عراق کے حوالے سے پھر ہم ملاتے ہیں، اور پھر ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اس کے نتائج پاکستان پر آیا مثبت پڑیں گے، منفی پڑیں گے، اور اگر مثبت پڑیں گے تو ہمارا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے، اور اگر منفی اثرات پڑیں گے تو ہمارا کیا لاہ عمل ہونا چاہیے. پاکستان کے ایک طرف دیکھیں چین ہے، یعنی چین کی سرحد پاکستان سے ایک طرح سے ملتی ہے، لیکن بالکل پڑوس میں جو ہے سرحد جڑی ہوئی وہ ایران کی سرحد ہے. دوسری طرف جو سرحد ہے وہ بھارت کی سرحد ہے، انڈیا کی، اور تیسری طرف افغانستان ہے، اور بیچ میں یہاں پاکستان ہے. ہمیں یہ جائزہ لینا چاہیے کہ عراق پر اگر اٹیک ہوتا ہے، عراق پر حملہ ہوتا ہے، عراق میں جنگ شروع ہوتی ہے، تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو نیبرنگ کنٹریز ہوتے ہیں وہ دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی حکمت عملی اختیار کرتے ہیں. ہمیں بتائیے کہ ساؤتھ ایشیا ریجن کے ممالک جو ہیں اس میں پاکستان کیا اسٹریٹجی بنائے. پاکستان کے تعلقات کبھی بھی افغانستان سے اچھے نہیں رہے، کبھی نہیں رہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ رہے ہیں تو وہ تاریخ کو مشق کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. پاکستان کے کبھی بھی بھارت سے اچھے تعلقات نہیں رہے. کسی زمانے میں کچھ تھوڑے بہت تعلقات ایران سے ضرور تھے جو اب تقریباً ختم ہو چکے ہیں. اب ساؤتھ ایشیا ریجن میں ایک چائنا ایسی قوت ہے جس کے بارے میں یہ دعوے کیے جاتے ہیں، اور پاکستانی قوم کو بتایا جاتا ہے کہ کل کوئی برا وقت آیا تو چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا. 1971 چلا گیا، چائنا نہیں آیا. 1971 چلا گیا، 7th فلیٹ نہیں آیا. جناب والا چین کا ایک پروونس ہے سنکیانگ پروونس، وہاں پر یہ الزامات اخبارات میں آتے رہے ہیں کہ اس علاقے میں جو گڑبڑ ہو رہی ہے وہ الزام پاکستان پر دیتے ہیں، بھارت پاکستان پر الزام لگاتا ہے. آج افغانستان میں پوری حکومت تقریباً اور ایون افغانی عوام وہاں کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو پاکستان کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں. ایسی صورتحال میں اگر جنگ ہوتی ہے تو
پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اگر عراق پر حملہ کرتا ہے، جنگ شروع کرتا ہے، تو وہ ریجن کو دیکھے گا۔ اب ہم ریجن کا جائزہ لیں کہ کیا امریکہ اور چائنا کی اس ریجن میں دوستی ہو سکتی ہے۔ اس کا جو ہم جائزہ لیتے ہیں تو چائنا جو ہے وہ تائیوان کے مسئلے پہ پہلے ہی بہت زیادہ ناراض ہے، اور امریکہ سے تائیوان کے مسئلے پر اس کے تعلقات کشیدہ ہیں۔ ایران ایک زمانے میں جب شاہ ایران کی حکومت تھی اس وقت تو جی سب تعلقات وغیرہ بہتر، لیکن جو جس کو کہا جاتا ہے انقلاب ایران، اس کے بعد سے لے کر آج تک امریکہ کے اور ایران کے تعلقات نہیں۔ اچھا جی، اب ظاہر ہے کہ امریکہ کو اپنے حمایتی ہر جگہ چاہیے، تو ایسی صورت میں ہم یہ سوچیں کہ پاکستان کو امریکہ جو ہے پاکستان کو بھارت پر کیا فوقیت دے گا؟ ایران کو دے گا، چائنا کو دے گا، افغانستان کو دے گا؟ اس کا جواب دانشوروں کو، جو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ جیو پولیٹیکل اسٹریٹجک سچویشن پاکستان کی کیا ہے، جبکہ ویسٹ اور امریکہ کے بیشتر اخبارات یہ لکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹیررسٹوں کی ایک سیف ہیون، بہت سارے اخبارات میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، بنا ہوا ہے۔ اب یہاں سوچنا یہ ہے کہ شاہد صاحب اس وقت پاکستان اس نازک وقت سے گزر رہا ہے کہ ہم امریکی جھنڈا جلائیں یا ہم امریکہ کو مغلظات بتیں۔ کیا جھنڈا جلانے سے اور کیا گالیاں بکنے سے آنے والا جو خطرہ ہے، کیا ہم اس طریقے سے روک سکتے؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ کشمیر ایک 55 سے زائد سال 56 سال ہو گئے کشمیر کا مسئلہ ہم حل کرا نہیں سکے۔ عراق افغانستان کا مسئلہ حل کرنے ہم چلے گئے، چیچنیا کا مسئلہ حل کرنے کے لیے، بوزنیا کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ہم آگے اب ہم عراق کا مسئلہ حل کرنے جا رہے ہیں۔ آپ ایک کشمیر کو لے نہیں سکے، ایک کشمیر کا مسئلہ، اپنے گھر کا مسئلہ آپ حل نہیں کر سکے۔ لوگوں کو جذباتی نعرے دیتے ہیں، لوگوں کو مذہب کے نام پر استعمال کر کے ان کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اسی نے ملک کو آج اس مقام پہ لا کے کھڑا کیا ہے کہ پاکستان کی حمایت کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ ایک بات یہاں پر اب غور طلب ہے، کولڈ وار کے بعد